جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 24ویں کتاب پاگل کتے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ دفتن عمران کتوں کی طرح بھونکنے لگا اور کیپٹن فیاض نے برا سا منہ بنا کر اس کی اس بد مزاقی پر سلواتیں سنائیں، لیکن عمران بھونکتا ہی رہا۔ یہ سلسلہ تو اس وقت ختم ہوا جب سلیمان چائے کی ٹرے لایا۔ چائے کے دوران میں عمران کچھ نہ بولا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ کچھ دنوں پہلے کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، لہٰذا بول چال بھی باقی نہیں رہی تھی۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ راہ چلتے کہیں ملاقات ہو جانے پر عمران نے اسے چھیڑنے کی کوشش ضرور کی ہو۔ میں یہ کہنے آیا ہوں کہ تم جلد از جلد فلیٹ خالی کر دو، میرے ایک عزیز کو ضرورت ہے۔ فیاض نے چائے ختم کر کے ہونٹوں کو رومال سے خشک کرتے ہوئے کہا، تمہارے ایک عزیز کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ عمران نے تحیر آمیز لہجے میں پوچھا۔ فلیٹ کی۔ تم نے مجھ سے یہ فلیٹ کچھ دنوں کے وعدہ پر لیا تھا۔ اب تک کچھ ہی دنوں کے وعدہ پر میں اس میں نظر آ رہا ہوں۔ بس اب خالی کر دو۔ مگر ابھی کچھ دن پورے کہاں ہوئے ہیں؟ وہ تو کبھی پورے نہ ہوں گے۔ فیاض کو غصہ آ گیا۔ تب پھر مجبوری ہے۔ عمران سر ہلا کر غمناک لہجے میں بولا، اللہ کی مرضی میں کس کو دخل ہے؟ عمران، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اگر اچھی طرح پیش آؤ تو کیا حرج ہے؟ میں رحمان صاحب سے اجازت لے چکا ہوں۔ کس بات کی؟ یہی کہ جس طرح تمہیں یہاں سے نکال سکوں نکال دوں۔ قرب قیامت کی دلیل ہے۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، باپ پیدا ہوتے ہی لڑکوں کی برابری کرنے لگیں گے؟ میں تمہیں صرف 3 دن کا نوٹس دے رہا ہوں۔ میں ایسی باتوں کا نوٹس ہی نہیں لیتا۔ کیا فائدہ اپنا دل خراب کرنے سے؟ تمہیں خالی کرنا پڑے گا۔ فیاض میز پر گھونسا مارتا ہوا بولا، تم اپنا اصل مقصد بیان کرو اور میز پر اتنے زور سے گھونسا نہ مارو کہ تمہارے گھونسے کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ آخا، تو تم سمجھتے ہو کہ میں کسی معاملے میں تمہاری مدد کا خواہاں ہوں؟ حالات ایسے ہی ہیں کہ میں سمجھنے پر مجبور ہوں۔ کیسے حالات؟ کیا میں پھر کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دوں؟ فیاض اسے معنی خیز نظروں سے گھورتا ہوا بولا، کیا مطلب؟ مطلب اسی عورت سے پوچھو جو تمہیں پچھلی رات رو رو کر بور کر رہی تھی۔ تم کیا جانو؟ فیاض کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تم کسی بند کمرے میں نہیں تھے بلکہ ایریل نائٹ کلب میں تھے، مگر تم تو کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ میرا ایسی واہیات جگہوں پر کیا کام؟ عمران نے کہا، کسی کی ٹوہ میں رہنا بری بات ہے۔ آہا،
یہ جملہ اس آدمی کی زبان سے سن رہا ہوں جو دوسروں کی ٹو میں رہنے والوں کا سپرڈنٹ ہے۔ فیاض، کہیں تمہیں گھاس تو نہیں کھا گئی؟ وہ ایک مظلوم عورت تھی اور شراب کے نشوں میں کتوں کی طرح بھونک رہی تھی۔ وہ پہلے ہی پیے ہوئی تھی، میں نے نہیں پلائی تھی۔ تم کیا پلاؤ گے؟ مکھوس کنجی؟ کنجوس مکھی چوس؟ مگر تم اسے مظلوم کیوں کہہ رہے ہو سکتا ہے اس کی داستان محض نشے کی جھونک رہی ہو۔ نہیں، مجھے علم ہے کہ شہاب فکری کو کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے اور وہ پاگل ہو گیا ہے۔ شہاب فکری سے اس عورت کا کیا تعلق ہے؟ وہ اس کی دوست ہے اور تمہیں محکمہ سراغر ثانی کے سپرڈنٹ کی حیثیت سے جانتی ہے۔ ہاں، ہم پرانے شناسا ہیں۔ تو تمہیں اس عورت نے وہ داستان کیوں سنائی تھی؟ ارے بس ختم کرو، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں یہاں اس لیے نہیں آیا تھا۔ تم بتاؤ کہ فلیٹ کب خالی کر رہے ہو؟ تم ایک بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہو فیاض، اس لیے اگر مجھ سے جھگڑا نہ کرو تو بہتر ہے۔ تم اس کی پرواہ مت کرو، مصیبت میں پھنسنے کے باوجود بھی میں تم سے فلیٹ خالی کرا کے رہوں گا۔ تمہارے فرشتے بھی نہیں خالی کرا سکتے۔ تم جیسے لوگوں کے لیے میں قانون کا منہ بھی نہیں دیکھوں گا۔ میں سچ کہتا ہوں، ہمیشہ رحمان صاحب کا خیال مجھے باز رکھتا ہے، ورنہ تم اس شہر میں نہ دکھائی دو، اور مجھے تمہاری بیوی کی بیوگی کا خیال کھانے کو دوڑتا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم 3 دن کے بعد اس فلیٹ میں نظر نہ آؤ گے۔ اسی صورت میں جب تم دیکھنے ہی سے معذور ہو جاؤ۔ اچھی بات ہے، تم دیکھ ہی لو گے، فیاض اٹھتا ہوا بولا۔ نہیں، میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا۔ فیاض پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ عمران کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر وہ دوسرے کمرے میں آیا جہاں پرائیویٹ فون تھا۔ اس نے بلیک 0 کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے جواب ملنے میں دیر نہیں لگی۔ X2، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ پچھلی رات ایریل میں جو لڑکی کیپٹن فیاض کے ساتھ تھی اس کے متعلق مزید اطلاعات درکار ہیں۔ سب سے اہم اطلاع تو یہ ہے جناب کہ وہ نشے میں قطعی نہیں تھی۔ مگر تم اپنے بیان کی تردید کر رہے ہو۔ جی ہاں، پچھلی رات اس نے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ نشے میں ہے، لیکن وہ شراب پیتی ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ میں نے اس کے قریبی دوستوں سے معلوم کیا ہے۔ خیر، اور کچھ؟ پاگل کتوں کا تذکرہ اس کا محبوب بشغلہ ہے۔ میں نہیں سمجھا۔ وہ جہاں بھی بیٹھتی ہے پاگل کتوں کا تذکرہ ضرور چھیڑتی ہے۔ تذکرے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شہاب فکری کی حالت پر افسوس ظاہر کرنا، اس کے لیے رونا اور سسکیاں لینا۔ تو وہ شہاب کی محبوبہ ہے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کی محبوبہ ہے یا وہ اس کا محبوب ہے۔ کتوں کے سلسلے میں اور کیا کہتی ہے؟ اسے اس پر حیرت ہے کہ شہاب فکری سمیت اب تک 4 سیاسی لیڈر پاگل کتوں کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ سیاسی لیڈر ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پارٹی بھی وہ ہے جو اس بار یقینی طور پر برسر اقتدار پارٹی کو انتخابات میں شکست دے گی۔ گڈ، عمران سر ہلا کر بولا۔
غالباً پچھلی رات وہ فیاض کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی ہاں، مگر فیاض صاحب اس کے معنی و ضمیر سے واقف نہیں ہو سکے کیونکہ وہ خود کو نشے میں پوز کر رہی تھی۔ خیر، ان چاروں لیڈروں کے بارے میں کیا خبر ہے؟ ان کا ذہنی توازن اب بھی ٹھیک نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ پاگل کتوں کے بارے میں اور کوئی رپورٹ؟ نہیں جناب، مگر میرا خیال ہے کہ شہر میں اس قسم کی اور بھی وارداتیں ہوئی ہوں گی۔ چونکہ وہ مشہور سیاسی لیڈر ہیں اس لیے ان کا معاملہ شہرت پا گیا۔ تمہارا خیال درست بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں کوئی ایسا کیس تلاش کرو جو کسی عام آدمی کا ہو۔ میں کوشش کروں گا جناب۔ نہیں، ٹھہرو، سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج فیاض کے قدم ایریل میں نہ جمنے پائیں۔ میں کوشش کروں گا جناب، بلکہ وہ ایریل تک پہنچنے ہی نہ پائے تو بہتر ہے۔ یہ نسبتاً آسان ہوگا جناب۔ مجھے یقین ہے، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے بعد وہ پھر نشست کے کمرے میں واپس آ گیا، لیکن 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ نشست کے کمرے والے فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو! عمران ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں دھاڑا۔ آہستہ بولو، کہیں لائن نہ خراب ہو جائے۔ دوسری طرف سے کیپٹن فیاض کی آواز آئی۔ تمہاری بلا سے؟ تم کون ہو؟ فیاض، کیا ہے؟ میں تمہیں 1 ماہ کی مہلت دے سکتا ہوں، مگر میں کل ہی فلیٹ خالی کر رہا ہوں۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اتنی جلدی بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو، میں نہیں دیکھ سکتا کہ تمہارے عزیز سڑکوں پر ڈیرے ڈالے پھرے۔ میں پھر آ رہا ہوں، زبانی گفتگو کروں گا، فیاض نے کہا اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عمران کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی اور وہ آرام کرسی میں گر کر چیونگم کا پیکٹ پھاڑنے لگا۔ فیاض نے وہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ شاید اس نے کہیں قریب سے ہی فون کیا تھا۔ عمران لاپرواہی سے آرام کرسی میں پڑا رہا۔ ہاں، فیاض بیٹھتا ہوا مسکرایا۔ تم بڑے خدا ترس بن رہے ہو آج کل، یعنی یہ فلیٹ کل ہی خالی کر دو گے؟ فیاض ہنسنے لگا، لیکن اس ہنسی میں کھوکھلا پن تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ فلیٹ کیوں خالی کرانا چاہتے ہو، عمران نے کہا۔ کیا جانتے ہو؟ یہی کہ شہاب فکری کی محبوسہ، مجذوبہ، کیا کہتے ہیں اسے؟ کچھ بھی کہتے ہوں، لیکن اس نے جو کچھ بھی کہا ہے قابل غور ہے، فیاض بول پڑا۔ لیکن فیاض صاحب وہ نشے میں نہیں تھی، عمران بولا۔ کیا بات کرتے ہو؟ اس کے منہ سے بو آ رہی تھی۔ خیر، چلو تسلیم کر لیا، لیکن وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ رو کیوں رہی تھی؟ بات یہ ہے کہ وہ شہاب کو بے حد چاہتی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ان سب حرکتوں کے ذمہ دار وہ ممالک ہیں جو موجودہ برسر اقتدار پارٹی ہی کو برسر اقتدار دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان پاگل کتوں کا تعلق برسر اقتدار پارٹی سے ہے، عمران نے کہا۔ غالباً وہ مجھے یہی باور کرانا چاہتی تھی، مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس قسم کی کوئی سازش کسی دیسی آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے، اس میں کسی بیرونی ہی قوت کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔
مگر تم خود سوچو، کیا وہ پاگل کتے صرف سیاسی لیڈروں ہی کو پہچانتے ہیں؟ کیا ان کے علاوہ بھی ابھی تک کوئی کیس رجسٹر ہوا؟ میرے علم میں تو نہیں ہوا، فیاض بولا۔ کیا تم نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، میرے آدمی خصوصیت سے اس فکر میں ہے۔ اچھا، تمہارا کیا نظریہ ہے؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس میں صداقت بھی ہو سکتی ہے۔ تم اسے اتفاق کیسے کہو گے؟ ایک نہیں بلکہ 4 لیڈر ان پاگل کتوں کے شکار ہوئے ہیں، اور وہ چاروں ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور پارٹی بھی وہ ہے جو آنے والے انتخابات میں 100% کامیابی حاصل کرے گی۔ آہا، تو میں بس یہ سمجھ لوں کہ اب تم برسر اقتدار پارٹی کے خلاف تحقیقات شروع کر دو گے؟ بات تو سنو، فیاض ہکلایا۔ مطلب یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں تمہارا خیال معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تو اب مجھے معلوم ہی ہو گیا ہے کہ تم پہلے ہی سے اس کے چکر میں تھے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی اور دردناک آواز میں بولا، تم غلط سمجھے ہو۔ مجھے آج یہ معلوم کر کے بے حد صدمہ ہوا ہے کہ وہ لڑکی جس سے مجھے وہ ہو گئی تھی، دراصل شہاب فکری سے وہ کرتی ہے۔ تم گدھے ہو، تمہیں کسی سے وہ ہو ہی نہیں سکتی، تمہارے سینے میں ویسا دل نہیں ہے۔ فیاض ہنسنے لگا۔ خیر سپر فیاض، میں تم سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ میں اس سلسلے میں کیا کروں۔ صبر کرو۔ عمران نے پھر ٹھنڈی سانس لی اور آہستہ سے بولا، فرض کرو یہ حقیقت بھی ہوئی تو سب سے پہلے تمہیں برسر اقتدار پارٹی کے خلاف تفتیش کرنی پڑتی۔ سنو تو صحیح، فیاض نے ہاتھ اٹھا کر کہا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا تعلق برسر اقتدار پارٹی سے نہ ہو؟ پھر میں تہمینہ ہی کے خیال سے متفق ہوں، فیاض نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی بیرونی طاقت اس کی ذمہ دار ہو، وہ اس پارٹی کا اقتدار پسند نہ کرتی ہو۔ ختم بھی کرو، ابھی تم نے کیا نام لیا تھا؟ ہائے، مجھے تو اس فل بدن کا نام ہی نہیں معلوم تھا۔ فل بدن؟ فیاض اسے گھورتا ہوا بڑبڑایا، تم کیا بک رہے ہو؟ اوہو، تو کچھ اور کہتے ہوں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری تو نیندیں حلال ہو گئی۔ ارے نام بتاؤ اس کا۔ تہمینہ۔ آہا، کیا نام ہے، بنے ہوئے قیمے کا مزہ آ گیا۔ عمران کسی ندیدے بچے کی طرح منہ چلانے لگا۔ تم نہیں بتاؤ گے مجھے؟ کیا بتاؤں ڈیئر سپر فزی؟ مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ فی الحال تم اسے ایک چٹپٹی سی غزل لکھ کر بھیجو اور انتظار کرو کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اگر وہ لکھ دے کہ جناب بھائی صاحب سب خیریت ہے تو 100% اسے اپنی خیریت سمجھو۔ فضول بکواس مت کرو، مجھے اس لڑکی پر رحم آتا ہے، مگر اپنی بیوی پر رحم نہیں آتا۔ اوہا، لیکن اب وہ لڑکی کہاں رہی ہے؟ اگر تم لڑکیوں کے والدین پر رحم کیا کرو سپر فیاض، تو خدا بھی خوش ہوگا۔ تمہاری ایسی کی تیسی۔ فیاض جھلا کر اٹھ گیا۔ کیا
اب پھر فلیٹ خالی کرنا پڑے گا؟ عمران نے بے بسی سے پوچھا۔ نہیں، اب شاید تمہیں یہ شہر ہی چھوڑنا پڑے، تم سرکاری کاموں میں حارج ہوتے ہو۔ مجھے علم نہیں تھا کہ تم پچھلی رات سرکاری موڈ میں تھے اور وہ سرکار کے لیے رو رہی تھی۔ اچھا سپر فیاض، ٹاٹا۔ میں نہیں جاؤں گا۔ فیاض پھر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ اب مجھے اس فلیٹ میں ایک یتیم خانہ قائم کرنا پڑے گا، عمران سر ہلا کر بولا۔ میں تمہارے خلاف تہمینہ سے ایک رپورٹ درج کرا دوں گا۔ وہ رپورٹ کیا ہوگی سپر فیاض؟ یہی کہ تم اس کا تعاقب کرتے ہو۔ ارے مر گیا، عمران خوف زدہ سی آواز میں بولا۔ اور پھر تم سے پوچھوں گا کہ آج کل کن ہواؤں میں رہتے ہو؟ نہیں، خدا کے لیے ایسے نہ کرنا۔ دفتن دروازے پر کسی نے دستک دی اور عمران سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آ جاؤ، اس نے بلند آواز میں کہا۔ دروازہ کھلا اور فیاض ہکا بکا رہ گیا۔ آنے والی ایک دراز قد اور صحت مند لڑکی تھی۔ اس کے بال بھورے اور گھنگریالے تھے، لیکن انہیں سمیٹ کر باندھا نہیں گیا تھا، بلکہ وہ اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ لڑکی بھی فیاض کو دیکھ کر متحیر نظر آنے لگی تھی۔ اوہ کیپٹن! لڑکی کے ہونٹوں پر ایک جھجکتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ تم یہاں کیسے؟ فیاض اٹھتا ہوا بولا۔ عمران احمقانہ انداز میں کبھی فیاض کی طرف دیکھنے لگتا تھا اور کبھی لڑکی کی طرف۔ مجھے اطلاع ملی تھی۔ اپنے نچلے ہونٹ پر زبان پھیر کر بولی کہ آپ یہاں ہیں۔ پھر اس کی نظر عمران پر پڑی اور وہ سٹپٹا گئی۔ عمران کا منہ کھلا ہوا تھا۔ وہ ایک بار ہنسنے کے سے انداز میں پھیلا اور پھر سکڑ گیا۔ اس وقت وہ سر تا پا حماقت بنا ہوا تھا۔ اوہو، تو آؤ چلیں۔ فیاض لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ عمران خاموش بیٹھا رہا۔ لڑکی مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔